آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ جس کی نماز پوری نکل آئی باقی چیزیں پوری ہو جائیں گی، اور جس کی نماز پوری نہ نکلی تو باقی چیزوں میں بھی پھنس جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر ہی نہیں کریں گے، دیکھیں گے ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے اس کے منہ پر اور اس کی پیٹھ پر ڈنڈے مار رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز قضا ہو گئی گویا اس کا پورا گھر بار تباہ ہو گیا۔ میرے عزیزو، دیکھو یہ بات تو ہم سمجھ لیں کہ ہم جب ارادہ کر لیں تو ہم فجر میں بھی آ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب بھی تو ہم آ رہے ہیں نا فجر میں، مسجد بھری ہوئی ہے۔ تو عام دنوں میں بھی اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم نے فجر جماعت سے پڑھنی ہے اور ساری نمازیں پڑھنی ہیں تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کاروباری نفع کے لیے، نوکری کے لیے آج لوگ پریشان ہیں، نوکری نہیں ملتی، بے روزگاری۔ اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ کو 5 لاکھ روپے کی نوکری ہے لیکن آپ نے فجر کی نماز پورٹ قاسم پہ پڑھنی ہے، تو وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی وہاں پہنچا ہوا ہوگا۔ کیا ہے کہ روپے پیسے آتے ہوئے اس کو نظر آ رہے ہیں کہ مجھے ایک نفع مل رہا ہے۔ یہاں مسجد میں آنے میں بظاہر اس کی آنکھوں سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ مجھے کیا مل رہا ہے، اور جب نظر آئے گا کہ مسجد آنے پر کیا ملتا ہے تو اس وقت نکل چکا ہوگا، پھر کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اسی کا نام تو یؤمنون بالغیب ہے، اللہ کے نبی کی بات پر یقین کر کے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو بھئی بات یہ ہے ہم نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ بھئی انشاءاللہ ہم 5 نمازیں جماعت سے مسجد میں ادا کیا کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو رمضان اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، روزہ، اعتکاف، تراویح، لیکن نماز اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسلام سے نماز کو نکال دیا جائے تو باقی بچتا ہی کچھ نہیں، باقی بچتا ہی کچھ نہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ نے دن میں 5 مرتبہ رکھا ہے، 5 مرتبہ رکھا ہے۔ تو اس لیے آپ یقین جانیں، آپ نماز کی پابندی کریں، اور خاص طور پر فجر کی نماز کی جماعت سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے آپ کی پریشانیاں، الجھنیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، ختم ہو جائیں گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے غلط ہوں، صحیح نہ ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں۔ اور فجر حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام ہی یہ ہے کہ اس کی رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں، رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ دیکھو بھئی آج اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ بھئی ناگن چنگی پہ نہ جانا، بھئی کیوں؟ وہاں پتھراؤ ہو رہا ہے، گولی چل رہی ہے،
تو کبھی بھی نہیں جائیں گے ادھر سے. بھئی ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا، فلاں صاحب نے بتایا تھا، وہ تو نمازی تھے. تو گویا اس آدمی کی بات پر تو ہمیں یقین ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ہیں ان پر ہمیں کیوں یقین نہیں؟ تو فرمایا کہ پہلا انعام ہی ہے اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے. اس لیے تمام احباب، آپ دیکھیں مسجد کتنی اچھی لگ رہی ہے. یاد رکھو مسجد کی خوبصورتی در و دیوار سے نہیں ہے، بیل بوٹوں سے نہیں ہے، اچھے قالین اچھے پردوں سے نہیں ہے، اے سی سے نہیں ہے. مسجد کی خوبصورتی تو اعمال سے ہے اور اعمال افراد سے ہیں. آپ لوگ آئیں گے مسجد میں وقت دیں گے تو مسجد خوبصورت ہوگی. دیکھو ہمیں تو یہ لگتا ہے، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، کبھی مسجد ہے، ایک چار دیواری ہے اور ایک تعمیر ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. یہ مسجد کل قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گی. اس مسجد کو گواہ بنا لو. صرف مسجد نہیں، راستے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں سے ایمان والا گزر کر نماز کے لیے آتا ہے وہ راستے اس نمازی کو پہچاننے لگ جاتے ہیں. وہ راستے پہچاننے لگ جاتے ہیں کہ وہ جب یہ انسان انتقال کرتا ہے تو وہ راستے روتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شخص کہاں گیا جو ہم پہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا تھا، جاتا تھا اور آتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو اس لیے بھائی سب حضرات، نوجوان بھی بزرگ بھی، سب ہم اس بات کی پکی نیت کریں اور پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت سے ادا کیا کریں گے، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی پورا سال. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.